الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو حدیث نمبر 40 ہے الحدیث الاربعون. حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں منکب کو، شولڈر کو، مونڈھا کو پکڑا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم غریب ہو یا مسافر ہو. غریب سے مراد کیا ہے؟ اجنبی. اجنبی مطلب جو دوسرے شہر کا ہوتا ہے، جیسے دوسرے ملک کا ہوتا ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، دوسرے ملک میں جیسے آ کر بس جاتے ہیں، اور اسی طرح سے مسافر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی انسان ہوتا ہے، جیسے کسی کا گاؤں یا علاقہ کوئی اور ہے، لیکن وہ کچھ مدت کے لیے، جیسے کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں دوسری کنٹری یا کسی اور مقصد سے، جیسے طالب علم ہے جو ایجوکیشن حاصل کے لیے رہتے ہیں، تو وہ غریب ہیں، یعنی اجنبی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، اجنبی ہیں، وہ دوسرے شہر میں ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، یا اسی طرح سے مسافر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پاس وہی چیزیں رکھتے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. باقی بہت ساری چیزیں اکٹھا نہیں کرتے. جب انسان کا اپنا مسکن ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، تو انسان بہت ساری چیزیں اکٹھا کرتا ہے، اپنی آرام اور آسائش کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے. لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو صرف کھانے پینے کی اور مختصر چیزیں لیتا ہے. اسی طرح سے اجنبی انسان بھی کم چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں ویسے ہی رہو، مسافر کی طرح رہو یا ایک اجنبی انسان کی طرح، اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا متاعن، کہ یہ دنیا جو ہے متاع ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے کچھ دن تک، لیکن اصل جو ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل جو ہے آخرت ہی ہے جہاں ہمیشہ ہم کو ٹھہرنا ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس سوار کی ہے جس نے کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کیا، یعنی ریسٹ کیا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کو چھوڑ کر چلتا بنا. تو دنیا میں اتنا ہی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی سکھایا: میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا میں بھی ہمیں اچھائی کی کوشش کرنے کے لیے اور اس کے لیے تگ و دو کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے. ٹھیک ہے، ایک مومن کاہل نہیں ہوتا، ایک مومن ہر چیز سے الگ نہیں ہوتا، مومن آگے بڑھنے کی ہر میدان میں کوشش کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں جو حاصل کرنی ہے وہ آخرت سے غافل ہو کر حاصل نہیں کرنی ہے. ہمیں آخرت جو ہماری اصل منزل ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک مسافر کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ویسے ہی یہ دنیا ہمارے لیے سفر ہے، آخرت ہماری منزل ہے. تو ہمیں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے: اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اس شام کو ہی اپنا آخری پل سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا بھی تم عبادت کر سکتے ہو وہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو تم شام کے انتظار میں نہیں رہو. ٹھیک ہے، میں بھی شام آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی ہے. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت میں سے اپنے مرض کے لیے حصہ لے لو. اپنی صحت میں سے مرض کے لیے، بیماری کے ایام کے لیے حصہ لے لو. یعنی ابھی جو صحت کے وقت ہے ہمارے، تو ہم اپنی عبادت اتنا کر لیں جتنی عبادت ہم بیماری کے ایام میں نہیں کر پائیں، تو ہمیں کرنا چاہیے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں سے اپنی موت کے لیے لے لو. ٹھیک ہے، زندگی میں سے یعنی موت کے بعد ہمارے لیے جو حالات ہونے والے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے ہم تیاری کر لیں. ٹھیک ہے، تو صحت کی حالت میں ہم بیماری کے لیے لے لیں، اس لیے کہ بیماری کے وقت ہم اتنے صحت مند نہیں رہتے، صحیح سے عبادت نہیں کر پاتے. اور اس حدیث کو سامنے رکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے
تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جسے تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا. یعنی اگر ہم کوئی عمل پابندی کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں، جیسے تہجد پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نفلی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم ہر دن 2 پیج قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بھی نفلی، دیکھو فرائض تو کرنا ہی ہے ہمیشہ، لیکن جو نفلی اور سنن کر رہے ہیں، اب ہمارا بڑھاپا آیا یا ہم بیمار پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور ہم اس عمل کو نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے آنکھ کی بینائی چلی گئی بڑھاپے کی وجہ سے، یا ہم بہت بیمار کمزور ہو گئے، ہم تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو ہم چونکہ صحت کی حالت میں ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہے ہیں، جوانی میں اس عمل کو کرتے رہیں، تو اللہ ہم کو اس کا ثواب بڑھاپے میں بھی دے گا یا بیماری کی حالت میں دے گا اگر نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے گھر میں رہتے ہوئے کوئی عمل کرتے ہیں اور سفر میں رہنے کی وجہ سے اگر نہیں کر پاتے ہیں، یہ یاد رکھو کہ فرائض کو نہیں چھوڑنا ہے، نوافل کی بات ہو رہی، نماز تو سفر کی حالت میں بھی پڑھنا ہی ہے آپ کو، لیکن اگر کوئی نفلی کام اگر نہیں کر پاتے جو آپ گھر میں رہ کر رہے تھے، اقامت کی حالت میں کر رہے تھے، تو اس کا ثواب سفر کی حالت میں ملے گا گرچہ آپ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں بہتری کی تلاش کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا ہے. تگ و دو کرنا اور محنت کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی علامت ہے. یہ نہیں کہ سست یا کاہل مومن پسندیدہ ہے، نہیں، اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہنا ہے. لیکن کیا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ہمیں آخرت کو فراموش نہیں کرنی ہے. آخرت ہمیشہ ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے، اور دنیا میں کتنا بھی اچھے کے لیے کوشش کرے، لیکن آخرت کو ساتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اسلام کا جو ایک دائرہ ہے اس کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کو عمل کرنا ہے. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین.